السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. ہمیشہ کی طرح آج بھی میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے مجھے اور میں نے اس وقت یہ بھی دعا کی کہ ہم سب کی رہنمائی فرما، ہم کی بھی رہنمائی فرما. تو میری جو آیات نکلی قرآن کی، بنی اسرائیل جو ہے 17 نمبر کی جو صورت ہے قرآن کی، اس کی آیات نکلی ہیں 10 سے لے کے 16 تک. اوکے. تو میں اس کا ترجمہ صرف پڑھوں گی، اردو ترجمہ، میں اس کی عربک نہیں پڑھوں گی، آپ خود پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک سیکنڈ. 10 سے لے کے 16 تک. اوکے. تو اس میں یہ کہ میں ایک آدھ آیت پہلے سے پڑھوں گی تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہو کیا رہا ہے، بیکاز بیچ میں سے جو ہے نا پھر جو چیز ہوتی ہے وہ بیچ میں سے جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو اکثر میں سمجھ میں نہیں آتا. تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. ہمیشہ جب بھی قرآن پڑھنے لگیں تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کریں شیطان مردود سے. اور یہ سورہ نحل کی 98 نمبر کی آیت ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان مردود جو ہے مخل ہوتا ہے اور پھر وسوسے بھی ڈالتا ہے اور قرآن سے ہمارا دل ہٹا بھی سکتا ہے. تو ایسی بات ڈال کے تو لازمی جو ہے وہ اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرے شیطان مردود سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ اور اسکالر تو ہوں نہیں، تو بس جو حق کی بات ہے، جو سچ بات ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ مجھے بلوانا چاہتے ہیں کہ میری زبان سے لوگوں تک پہنچے، اور اس میں وہ حق بات ہے، جو سچ بات ہے، وہی صرف اور صرف میری زبان سے پہنچے، اور جو بھی شیطان اور میری وجہ سے، میری نفس کی وجہ سے جو بھی بات ہے، جو غلط بات ہے، وہ میری زبان سے ہرگز نہ نکلے. تو اسی دعا کے ساتھ جو ہے میں قرآن سٹارٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے گائز، تو میں پڑھنا شروع کرتی ہوں. ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں بشارت دیتا ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے. تو جو اسے مان کر اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کر لیں اپنے کاموں کو، تو ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ جو ہے وہ آخرت کو نہیں مانتے، ظاہر ہے کہ قرآن میں آخرت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پوری جو اسلام کی جو بیسس ہے اچھے کاموں کی، نیک و صالح کاموں کی بیسس یہ ہے کہ ہمیں آخرت میں اس کا انجام ملے گا، ہمیں اس کام کا انجام ملے گا. اور برے کاموں سے بچنے کی یہی بیسس ہے، دنیا سے بچانا خود کو. اس کی یہ بیسس کہ آخرت میں جو ہے وہ ہمیں اس کا سوال جواب ہوگا جو کمایا. یعنی موت کے بعد جو ہے فرشتے جو آتے ہیں وہ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں منکر نکیر، کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، اپنی جوانی تم نے کہاں گزاری، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تو اب یہ سارے سوالات کا جواب ہمیں جو ہے وہ دینا ہے. پھر ہمارے اعضاء بولنے لگیں گے جسم کے. تو دیکھیں یہ سب کیا ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ آخرت میں ہمیں جو ہمارے اعمال تھے یہاں پہ دنیا میں، اس کی بیسس پہ جو ہے ہمیں آخرت میں اس کا اجر یا سزا ملے. تو دیکھیں قرآن پر ایمان لا کے نیک عمل کرنے کی امپورٹنس ہے. نیک عمل کی ایز سچ، یعنی اگر آپ ایمان کے بغیر کریں گے نیک عمل تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں مانا جائے گا، بالکل بھی نہیں مانا جائے گا. ایمان لانا ضروری ہے اور اس ایمان لا کے نیک عمل کرنا ضروری ہے. جتنا میں نے قرآن پڑھا ہے مجھے یہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ صرف نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ دھول کی جڑوں سے اڑا دیں گے. ایمان لا کر نیک عمل کرنا ضروری ہے. دیکھیں اگر جو اس کو میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں اگر ہم نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا، جس سے ہمیں آنکھ ناک کان ہمارے جو ہے اب دیکھیں اور سوال کریں نا خود سے کہ جس نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا، جس نے اس کی دی ہوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، قرآن ہی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، اس کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی اس میں کیا سچائی ہے، اس کی کیا بات ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی. یا آپ پڑھتے، آپ صحیح کا پتہ لگاتے، اپنے کریٹر کا پتہ لگاتے کہ میری جو آنکھ ناک کان ہے، میرا جسم ہے، کس نے پیدا کیا ہے. کیونکہ انسان کو بے مقصد تو پیدا نہیں کیا نا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مقصد بنایا ہے. حیوانوں کا بھی ایک مقصد بنایا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد بنایا ہے. ایون کہ آپ دیکھیں چیئر ہے اس پہ ہم بیٹھتے ہیں، ٹیبل ہے جس پہ ہم چیزیں رکھتے ہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. جب بے جان چیزوں کا مطلب جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں ایکچولی، ٹھیک ہے، تو جب
ان چیزوں کا مقصد ہے، پہاڑوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہے زمین پہ، ہمیں لگتا ہے نا پہاڑ کیوں ہیں، پہاڑ اس لیے قرآن میں لکھا ہے کہ میخوں کی طرح، جیسے آپ کیمپ ٹینٹ لگاتے ہیں، ٹینٹ میں جو ہے وہ زمین میں کھوٹے گاڑتے ہیں نا، تو یہ جو ہے زمین کو لے کے ہمیں لے کے ڈھلک نہ جائے، تو یہ پہاڑ ہے جو میخوں کی طرح ہے، جس نے زمین کو جو ہے وہ سیدھا رکھا ہوا ہے، ایک اس کو جو ہے وہ گراؤنڈڈ رکھا ہوا ہے، یعنی ہم اس پہ چلتے ہیں، ہمیں لے کے ڈھلک نہیں جاتی زمین۔ اور مجھے بتایا جا رہا تھا، جو مجھے قرآن پڑھاتی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو جہاں پہ پہاڑ جو ہے وہ تراش دیے جاتے ہیں، پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھنا زلزلے زیادہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ قرآن کی جو بات نہیں مانتا، جو آخرت کو نہیں، یعنی جو آخرت کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، قرآن کی بات نہ ماننا مطلب آخرت کا انکار کر دینا، کیونکہ جو آخرت کا انکار، جو قرآن کی بات مانے گا وہ آخرت کا تو انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن میں آخرت کا ذکر ہے، ہر جگہ پہ آخرت کا ذکر ہے، ہر جگہ پہ آخرت کا ذکر ہے، ہر جگہ پہ اپنے اعمال کی اس کا ذکر ہے کہ تو آخرت کیا ہے، اس دن تو ہمارے اعمال کی ہمیں جزا و سزا ملنی ہے۔ تو جو اس دن کا انکار کرے گا، آخرت مطلب وہ دن جب ہمارے اعمال کا جو ہے ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا، تو اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے، جو نہیں مانے گا اسے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دردناک عذاب کی اس کے لیے سزا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ جو نیک عمل کر رہے ہیں ایمان لا کر، قرآن کی بات مان کر جو بھلے عمل کرنے لگے، انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے، انہیں خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ آگے پڑھیے، انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اس کے فٹ نوٹ سے یہ جواب ہے کفار مکہ کی ان احمقانہ باتوں کا جو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ بس لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو۔ اوپر کے بیان کے بعد معاً یہ فکرہ ارشاد فرمانے کی غرض اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ بیوقوفوں، خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگتے ہو، کوشچن مارک۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ خدا کا عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے تو اس کی کیا گت بنتی ہے، کوشچن مارک۔ اس کے ساتھ اس فقرے میں ایک لطیف تنبیہ مسلمانوں کے لیے بھی تھی جو کفار کے ظلم و ستم اور ان کی ہٹ دھرمیوں سے تنگ آ کر کبھی کبھی ان کے حق میں نزول عذاب کی دعا کرنے لگتے تھے، حالانکہ ابھی انہی کفار میں سے وہ لوگ موجود تھے جو آگے چل کر ایمان لانے والے اور دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بڑا ہی بے صبرا واقع ہوا ہے، ہر وہ چیز مانگ بیٹھتا ہے جس کی بر وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بعد میں اسے خود تجربے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر اس وقت اس کی دعا قبول کر لی جاتی تو وہ اس کے حق میں خیر نہ ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں کہ انسان اس طرح شر مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی اس وقت جو ہے ہمیں کسی بات پہ برا لگ رہا ہے تو ہم نے کسی کے لیے بدعا کر دی، کسی کی بات پہ ہمیں کسی کی بات ہمیں بری لگ رہی ہے، ہم نے اس کے لیے بدعا کر دی، ٹھیک ہے۔ یا یہ والی بات بھی تھی کہ جو ہے کفار جو ہے وہ کہتے تھے کہ نزول عذاب میں جو ہے نا، کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہ جو ہے مطلب جب ان کو ڈرایا جاتا تھا عذاب سے کفار کو، تو وہ کہتے تھے کہ بس لے آؤ عذاب جس کا تم کہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بیوقوف ہو، تم پاگل ہو کہ تم خیر مانگنے کی جگہ شر مانگ رہے ہو پہلے۔ اور پھر دوسرا جو ہے وہ ان مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے وہ تنبیہ تھی، لطیف تنبیہ جیسے کہا جا رہا ہے، وارننگ تھی کہ جس طرح سے جو ہے وہ
مطلب جس طرح تم لوگ ایک دم سے جیسے تمہیں ان کی کفار کی جو ہے وہ ظلم سے تم تنگ آ گئے اور تم نے ان کے لیے بدعا کر دی، تو ابھی ان میں سے بہت سارے ان لوگوں کا ایمان لانا باقی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ فوراً ہی جب وہ کسی چیز سے تنگ ہوتا ہے فوراً بر وقت کوئی چیز مانگ بیٹھتا ہے جس کی بر وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بعد میں جو ہے وہ خود ہی تجربے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت اس کی دعا قبول کر لی جاتی تو اس کے حق میں خیر نہ ہوتی۔ اس طرح دیکھا جائے تو ہم اپنی زندگی میں کتنی چیزوں کی خواہش کر بیٹھتے ہیں۔ ایون میں آج کل کے حساب سے اگر بات کروں تو کتنی لڑکیاں اور لڑکے ایسے ہیں جو وقتی طور پہ جو ہے کسی کی محبت میں مبتلا ہو گئے، بس یہ بندہ مل جائے، اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تہجد میں مانگ رہے ہیں اس بندے کو، حالانکہ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ جس فیلنگز میں وہ بہہ کے جس بندے کو یا بندی کو مانگ رہے ہیں وہ بندی ان کے لیے شر یا خیر لے کر آئے گی، کیا زندگیاں عذاب ہوئی ہیں لوگوں کی۔ مطلب مجھے تو کتنے ہی لوگ جو ہے وہ جنہوں نے کہا کہ ہم خودکشی کر لیں گے اگر اس سے شادی نہیں ہوئی، تو لڑکوں نے، اور پھر بعد میں خودکشیاں ہی کر رہے تھے بیچارے ان سے شادی کر کے، مطلب ماں کے گود میں جو ہے رو رہے ہیں کہ بھی آپ نے ہمیں روکا کیوں نہیں۔ دیکھیں ماں باپ کے سے کہتے ہیں ہم خودکشی کر لیں گے، پھر شادی کے بعد کہتے ہیں کہ جنا آپ نے ہمیں روکا کیوں نہیں، روتے ہیں ماں باپ کی۔ تو دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جو انسان وہ کہتے ہیں نا وقتی طور پہ جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے فوراً اسے مانگ لیا، اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم مانگ لیتے ہیں ایک دم سے، کسی کے لیے جو ہے وہ شر مانگ لیا، کسی کے لیے کچھ مانگ لیا، کبھی کوئی چیز مانگ لی، کوئی چیز اچھی پسند آئی تو وہ چیز مانگ لی۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو ہمیں دے دے، ورنہ تو جو بہتر سمجھتا ہے اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ سے بہتر اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ مطلب اگر آپ کی ماں آپ کو چاہتی ہے بہت زیادہ، تو آپ کو ذرا بھی کوئی چیز پسند آتی ہے فوراً دینے کی کوشش کرتی ہے نا کہ اس کو مل جائے، یہ اتنا رو رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دینا چاہتا کوئی چیز جو ہمیں پسند آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی شر ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اسی طرح سے اگر بچے کے ہاتھ میں آگ ہوگی یا بچہ کوئی زہریلی چیز اپنے ہاتھ میں لیے اسے کھانے کی کوشش کرے تو کیا ماں اسے کھانے دے گی؟ وہ اس کے ہاتھ سے چھینے گی نا۔ اس کی محبت یہ ہے کہ وہ اس کے ہاتھ سے اس زہریلی چیز کو چھینے، اس چیز کو چھینے جو اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں وہ چیزیں نہیں دیتا جو ہمارے لیے شر کا باعث بنے گی۔ ہو سکتا ہے مال و دولت مانگتے ہو، وہ آگے جا کے لوگوں کی کیا حالت ہوتے ہیں، کس طرح سے بستر پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، کتنے بیمار ہو جاتے ہیں لوگ، اور ان کی کتنے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس کو دیکھو جن جن بزنس مینوں کی اور جن کی دیکھو تو ہر کوئی یہی کہانی سنا رہا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے گھر والے جو ہے بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ سارے جو ہے نا مال کھا گئے، ان کے نوکر چاکر، ان کے سیکرٹری، یہ وہ سب مال کھا گئے۔ تو میں یہی بتا رہی ہوں کہ ایسی نہیں ہوتے فری میں آپ کو چیز مل جاتی ہے، اس کے پیچھے کتنا شر ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور جس بندے کو آپ مانگ رہے ہیں اس کے اندر کتنا شر موجود ہے وہ آپ کو کیا پتا، اس سے ایسوسیٹڈ لوگوں کے اندر کتنا شر موجود ہے ہمیں کیا پتا۔ لوگ رو رہے ہوتے ہیں شادیاں کر کے کہ یار ہم نے کہاں پھنس گئے، کس مصیبت میں پھنس گئے، اور نہیں ہوتا، پھر بچے ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر آگے جا کے مرد بھی نہیں چھوڑ پاتے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے اتنا ہائپر ہو کے جذباتی ہو کے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہیے۔ دیکھیں جب تک ہم اللہ سے نہیں جڑیں گے نا ہمارے دل کی آنکھ نہیں کھلے گی، مجھے تو یہی بات سمجھائی گئی، دل کی آنکھ کھلے گی تو ہم صحیح فیصلے کریں گے۔ دل کی آنکھ کھلی ہوگی تو چاہے کوئی چیز آپ کو کتنی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو، آپ ضرور سوچیں گے کہ نہیں یہ میرے لیے خیر ہوگی تو مجھے ملے، ورنہ نہ ملے۔ آپ ضرور اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے۔ یہ جو ہے نا ہمارے لیے ہماری بہت زیادہ غفلت اور اگنورنس کو شو کرتا ہے کہ ہم کتنے اگنورنٹ ہیں کہ ہم استخارے نہیں کرتے کہ کہیں اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، کہ اگر استخارہ یہ آ گیا تو ہمیں تو فالو کرنا پڑے گا، ہم تو ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ چیز جو ہے جو ہم جس میں اندھا ہو کے جا رہے ہیں وہ چیز ہمیں کتنا پیس کے رکھ دے گی۔ ہمیں کیا پتا کہ اس چیز میں کتنا شر موجود ہو، کتنا خیر موجود ہو، ہمیں کیا پتا۔ استخارے نہیں کرنا، اور استخارے جو آتے ہیں اس پہ عمل بھی نہیں کرتے لوگ، دیکھو تو صحیح، استخارہ کر کے اللہ کا جو جواب آتا ہے اس پر عمل بھی نہیں کرتے لوگ۔ تو یہ جو ہم جو اپنے پیروں پہ کلہاڑیاں مارتے ہیں نا، تو آپ نے استخارہ ہی کیوں کیا تھا؟ اور استخارہ اگر کر ہی لیا تھا، اتنے نیک تھے آپ، تو پھر آپ نے اس کو فالو کیوں نہیں کیا؟ نہیں، اس میں ہمیں شر نظر آ رہا تھا، اس میں ہمیں پرابلم نظر آ رہی تھی، وہ مشکل تھا راستہ۔ تو یار آپ مجھے بتائیں، یہی چیز ہوتی ہے، یہی انسرٹینٹی ہے جس پہ ہمیں ایمان لے کر آنا ہے
یہی تو بات ہے. دیکھیں خوف کا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے نا جس چیز میں بھی، یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ خوف جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ انسرٹن چیز کی طرف سے ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوتا، آپ اسے نیگیٹیولی لے رہے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کے دل میں خوف پیدا کیا ہوا ہوتا ہے. اس چیز خوف اسی طرح سے آتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں نیگیٹو ہو کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ برا ہی ہو جائے گا. آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جو ہے نا اس چیز میں کوئی خیر بھی ہو سکتی ہے. آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ سچویشن میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. ہم اس میں انسرٹینٹی ہوتی ہے نا، ہر چیز کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چونکہ ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اور ہر چیز کو ہم کنٹرول کر بھی نہیں سکتے دیکھا جائے تو، کیونکہ دیکھیں فیوچر تو ان نون ہی ہوتا ہے ہمیشہ، فیوچر از ناٹ نون. تو پھر اس کے بارے میں اتنے زیادہ فیئرز اور فوبیاز لے کے کوئی بھی سچویشن آتی ہے اس کے بارے میں ہم اتنا زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ کیا پتہ یہ جو چیز ہو رہی ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کو خیر بھی نکال سکتا ہے، اس میں سے کیا پتہ ہمارے لیے بہت اچھا کچھ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے ہمارے دلوں میں. میں اپنی بات کروں گی، میرے دل میں تو بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے. مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ کچھ ایسی سچویشنس تھی جو بالکل مطلب میں ان کو اوائڈ نہیں کر سکتی تھی. بہت اسٹریس لیا میں نے، لیکن جب میں تنگ آ گئی اسٹریس لے کے اور بیمار ہو کے، میں نے اللہ سے دعا کی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. کافی ہے اللہ جو میرا وکیل ہے، میرا مولا ہے، میرا مددگار ہے، یعنی میرا فرینڈ ہے، میرا نصیر ہے، میرے مددگار ہے، میری مدد کرنے والا ہے، میری نصرت کرنے والا ہے. تو کیا ہوا اس میں سے خیر نکل آئی الحمدللہ. تو یہی والی بات ہوتی ہے نا کہ ہمارا بلیف اللہ تعالیٰ پہ بہت کمزور ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ قرآن کا ترجمہ کریں، پڑھتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں. کیا پتہ کسی وقت، کیونکہ دل جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، کب اللہ تعالیٰ ہمارا دل پلٹ دے. اسی برکت سے کہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنی اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا پتہ یہ دل کو پلٹ دے اور ہم جو ہے ہمارا دل جو ہے غفلت سے، کافر سے مومن ہو جائے یا منافق سے مومن ہو جائے. تو اللہ جو ہے وہ دینے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میرا خیال ہے نا وہ بات ہے. چلیے میں آگے پڑھتی ہوں. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. اس کے فٹ نوٹس میں نے پڑھ لی، آگے پڑھ رہی ہوں. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو دو نشانیاں میں نے رات اور دن بنائے. رات ہر چیز کا دین ایک مقصد بنایا، رات کو بے نور رکھا، ٹھیک ہے، مطلب بے نور رکھا، اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور مطلب کما سکو جو بھی تم کر سکتے ہو. اور جو بھی نیک کام بھی ہے، ہر چیز ہے ہم دن کے وقت کریں، ٹھیک ہے، اور مطلب تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. دن کے وقت ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ جو ہے نا کون سا دن ہے، کیا ہے، ماہ و سال کا حساب کتاب. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. اب دیکھیں رات کی روشنی کو دن کی روشنی کو روشن کیا ہے، اس کی وجہ بتا دی کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب. لیکن رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں تم ریسٹ کرو، اس کا اپوزٹ کرو. اپوزٹ کیا ہے؟ بندہ ریسٹ کرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنوں کو سوتے ہیں اور راتیں میں جاگتے ہیں، راتیں ہماری جاگتی ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ رات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ریسٹ کرنے کے لیے بنائی ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنائی ہے، ریسٹ کرنے کے لیے بنائی ہے. وہ ٹائم جو ہے ریلیکس کرنے کے لیے ہوتا ہے. مطلب ٹائم سلوز ڈاؤن نا، مطلب ہماری ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہونی چاہیے. ہم کیا ہوتے ہیں دن میں بالکل سوئے پڑے ہوتے ہیں، بالکل ان ایکٹیو ہوتے ہیں، اور رات میں جو ہے نا سارے کے سارے ہم ایک دم ہائپر ہوئے ہوتے ہیں سارے. دیکھ لیا کریں کسی شادی وغیرہ میں، کسی دعوت میں. آگے پڑھی ہوں. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں
لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ اس کی فٹ نوٹس کیا ہے؟ یعنی ہر انسان کی نیک بختی اور بدبختی، اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب، وہ وجہ خود اس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہے۔ یعنی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے، بھلا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، تو اس کے اپنی ذات میں جو ہے وہ چیز موجود ہے۔ اس کی اپنی ذات ہی جو ہے اس کی وجہ ہے، اس کی انجام کی برائی اور بھلائی کی وجہ۔ ٹھیک ہے، اسی کا سبب ہے۔ ہم خود اپنی ذات ہماری جو ہے وہ ہماری انجام کی اچھائی اور برائی کا سبب ہے۔ یعنی ہم اگر اچھا کام کریں گے تو انجام اچھا ہے، برا کام کریں گے تو انجام برا ہے۔ اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ یعنی کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال، یعنی نامہ اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ قیامت کے روز وہ نوشتہ ہوگا، نوشتے کے لیے ایک نوشتے اس کے لیے نکالیں گے جس سے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ دیکھیں ہماری ہر چھوٹی، اور سورہ قاریہ میں بھی میرا خیال ہے موجود ہے، اور قرآن کی بہت ساری قرآن میں بھی جگہ جگہ یہ بات موجود ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی لے کر آئے گا وہ بھی اس کا بدلہ پائے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی لے کر آئے گا اس کا بھی بدلہ پائے گا۔ تو یعنی کہ اب دیکھ لیں اپنے اعمال کو۔ اللہ تعالیٰ جیسے اس وقت کہے گا ہم سے قیامت کے دن، نامہ اعمال، یہ پڑھ اپنا نامہ اعمال، خود ہی پڑھ لے، آج تو اپنا حساب لگانے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اب میرے دل میں جیسے ہی میں نے پڑھا نا، فوراً خیال آیا کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں اپنے میں کیا عمل کر رہی ہوں۔ مجھے اپنی ساری برائیاں اپنے سامنے نظر آ گئیں کہ میں کتنا دنیا دار ہوں، کتنی زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والی بنتی ہوں، کتنا اپنا کھانے پینے اس میں ہمارا کتنا دل لگتا ہے۔ اس کے بارے میں ہی سارا وقت ہم سوچتے رہتے ہیں، نہ قرآن، نہ اللہ، نہ کوئی اللہ کے لیے کوئی کام کرنا، کوئی عمل صالح کی طرف جانا۔ ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے نا یہ ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے نوٹ ہو رہی ہے، اور اس کی جس کی جو ہماری انجام کی بھلائی اور برائی ہے وہ ہماری اپنی ذات کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے گا نامہ اعمال، آج تو اپنا پڑھ سے، اور اپنا آج حساب کتاب خود لگا دو۔ جیسے ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں اپنی کاپی دے دیں فائنل ایگزام کی اور بولے پیپر دے دیں، اب تم خود اپنے آپ کو گریڈ کرو۔ تو سوچیں، تو مجھے تو فوراً میرے سامنے جو ہے نا ایک پورا نظر آ گیا، ایک جیسے ہوتا ہے نا ایک چھوٹی سی ریل چل جاتی ہے اپنی سارے عمل کی۔ مجھے تو بہت شرمندگی ہو رہی ہے، مجھے تو بہت کچھ ٹھیک کرنا ہے اپنے اندر۔ آپ بھی سوچیے اپنے بارے میں۔ آگے میں پڑھی ہوں، جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے فٹ نوٹس پڑھ رہی ہوں۔ مطلب یہ کہ ہر انسان اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے، اور اپنی شخصی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا، چونکہ ہمارے ماں باپ نے ہماری اس طرح سے، ہمارے بڑوں نے، ماں باپ کی ہی بات، ہمارے بڑوں نے ہماری وہ تربیت نہیں کی، بلکہ دین سے دوری، تم یہ کر لو، تم یوں کر لو، یوں پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، اور پڑھائی لکھائی بھی دنیا والی فل۔ ٹھیک ہے، اور اب دیکھیں کوئی اخلاقیات ہمارے اندر نہیں ہے آج۔ ہماری جو بھی ہم نے پڑھا ہے لکھا ہے اس کی کوئی اس میں کوئی ایتھکس نہیں ہے نا، اس میں کوئی تعلیم نہیں ہے، اس میں کوئی کسی کے ساتھ کیسا سلوک کرو کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اچھے مارکس لے کر آؤ، اور اٹس جسٹ اسکل، کائنڈ آف اے اسکل، کہ آپ کا اپنا فیلڈ میں ایک اسکل آپ کو ملتی ہے۔ اٹ ڈزنٹ لائک شو کہ جو ہے آپ کا کیا کیریکٹر ہوگا، آپ کا نیچر۔ لوگ کس طرح کی بڑی بڑی چیزوں میں، بہت بڑے بڑے فیلڈس میں ہوتے ہیں، اور کس طرح کے ان کے اخلاق اور کس طرح کے ان کے کیریکٹرز ہوتے ہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہم اپنے بڑوں کا ہی دیکھ لیں، اپنے لیڈرز کا کریکٹر دیکھ لیں، ان کا اخلاق دیکھ لیں، تو مطلب اور اپنا اخلاق دیکھ لیں، اپنا کریکٹر دیکھ لیں، کیونکہ ہمیں اپنا جواب دینا ہے، ہمیں اپنے لیڈرز کو جواب نہیں دینا۔ تو ہمارے بڑوں نے دیکھیں ہماری جو تربیت کی نہیں کی، لیکن قرآن سے اب ہمیں صحیح کرنا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا یہاں پہ کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہم یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بولے گا نا کہ تمہارے سامنے قرآن نہیں آیا تھا؟ کیا تم اپنے آپ کو کوشش نہیں کر سکتے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی؟ کیا تم دعائیں کرتے، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے، تم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا ہم سے، ہم ایسی بچت ہو جائے گی ہماری اللہ تعالیٰ کے آگے۔ تو سوچیں یہ سارے جواب ہمیں دینے پڑیں گے، اور نامہ اعمال جب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو آپ کو پتہ ہے سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو جنت میں جائیں گے، الٹے ہاتھ میں آئے گا تو دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اچھے سے معلوم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو اگر راہ راست پہ چلے گا، جو کوئی راہ راست اختیار کرے گا، اس کی راست رفی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، جو قرآن کے راستے پہ چل رہا ہے، اپنے آپ کو قرآن کے حساب سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے حساب سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور دیکھیں آدھا تتر آدھا بٹیر اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے بھی کوشش کی کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، لیکن جب قرآن میں مجھے کہہ دیا گیا کہ مجھے قرآن پڑھا رہے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، ایسے ہے نا وہ آیت کہ پورے کے پورے داخل ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہاف پلیٹ پسند نہیں ہے، ہاف بیکڈ بندے پسند نہیں ہیں، پورے کا پورا جو ہے اسلام میں پورے کا پورا فل سبمیشن چاہیے اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف، یہ اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو راہ راست اختیار کرے گا، اس کی راست روی اس کے اپنے لیے بہتر ہے، اس کے اپنے لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہی کی طرف جائے گا اس کے گمراہی کا بوال اسی پر ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کے اوپر مصیبت آئے گی۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں دین پہ بھی چلی ہوں اور میں ہٹ بھی گئی اور پھر واپس بھی آ گئی، جو کچھ بھی ہٹ اس طرح نہیں گئی مطلب جیسے میں دنیا دار ہو گئی اس طرح، یہ نہیں کہ دین چھوڑ دیا، مطلب ہم تو پتہ نہیں کیا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ دین چھوڑ دیا، تو مطلب بس جس دنیا میں آپ زیادہ پڑ جاتے ہیں، آپ اپنا دوپٹہ اور اسکارف اور جو سب لے رہے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو بس اس طرح سے تھا، لیکن دل میں تو اللہ تعالیٰ تھے، مطلب قرآن تھا، لیکن عمل جو ہے وہ پھر کم ہو گیا تھا۔ تو میں نے ہمیشہ ریلائز کیا کہ جب ہم اللہ کی طرف چلتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، مجھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن فیل ہوتی تھی۔ اور جب ہم جو ہے نا دنیا کے راستے پہ چلتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کے اپنی مرضی چلاتے ہیں، اپنی جو ہے وہ نفس پرستی کرتے ہیں، ہوس پرستی کرتے ہیں، بیسیکلی دنیا پرستی کرتے ہیں، تو وہ جو پروٹیکشن مجھے فیل ہوتی تھی نا وہ میرے اوپر سے ہٹ گئی، اور پھر مجھ پہ جو مصیبتیں آئیں، جو پہاڑ ٹوٹے، مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کوئی اور راستہ چوز کریں۔ آپ کے پاس کوئی اچھا راستہ ہے تو آپ بتائیے، لیکن یہ کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی راستہ مجھے تو نہیں دکھا آنیسٹلی اسپیکنگ۔ اتنا ٹائم ہو گیا، مطلب 5 سال ہو گئے، مجھے بھی کہا جاتا تھا کہ اچھا کوئی راستہ ہے تو ہمیں بھی بتا دو، قرآن والے جو ہوتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے، کیونکہ ہمیں تو نہیں ملا۔ تو میں سوچتی تھی، میں بولتی تھی کہ یار میں سوچتی تھی، میرے دماغ میں آتا تھا کہ کیا پتہ، استغفر اللہ، مطلب ہوتا ہے بندے کے دل میں، لیکن نہیں ہے کوئی راستہ، مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا 5 سال میں، مجھے تو کوئی راستہ قرآن کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آیا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے وہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تھامتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چلاتا ہے، پھراتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو سب کچھ ہماری حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اپنی نفس پرستی کریں، اپنی مرضی سے جو ہے چلیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، کیونکہ دیکھیں جانا تو آخرت تو یار انیویٹیبل ہے نا، ہمیں فیس کرنی ہے، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو، اور جنت اور جہنم میں کا فیصلہ ہوگا، تو کہاں ہم نکل گئے اس چیز سے کہ ہم تو نکل ہی نہیں سکتے اس چیز سے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے اور آپ اس چیز پہ آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں تو اب دیکھیں نا ہم تو اپنا کر ہی نہیں سکتے نا کچھ، کیونکہ ہمیں تو اپنا جواب دینا ہے، پھر نامہ اعمال ہمارے الٹے ہاتھ میں نہ ہو جائے، یہ ٹینشن سیدھے ہاتھ میں ہو، ہم کہیں جہنم میں نہ پھینک دیے جائیں، کہیں قبر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا نہ بن جائے، مطلب یہ ساری ٹینشن ہوتی ہے نا انسان کو کہ وہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ چلنا پڑے گا، اور کوئی راستہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو راہ راست پر چلے گا، اور دیکھیں
جب یہ تو میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں سیدھے راستے پہ چلتے ہیں. ہم دنیا دار لوگ، ہم دنیا والے، ہمیں کھانے پینے سے گھومنے پھرنے سے محبت ہے، کپڑے اچھے ہوں، ہم اچھے لگیں سب میں. ہماری یہ تمنا ہے. ہماری گاڑی بہت چمکتی ہوئی ہو، ہمارا گھر یوں ہو، لیوش لائف اسٹائل. یہ ہم ہیں. ہم اللہ والے بندے تھوڑی نا. کبھی کچھ دل میں آیا تو کچھ نیک کام کر دیا ورنہ چھوڑ دیا. نماز پڑھنی ہے تو پڑھی، نہیں تو سارے گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے. میں نے بتایا نا ہاف بیک چیز. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کہ بھائی جو اگر راہ راست اختیار کرے گا، ٹھیک ہے، راہ راست کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ہی لیے بھلا کرے گا، وہ اپنے ہی لیے جو ہے وہ اس کے لیے مفید ہے. اس سے اللہ کو کچھ نہیں ہونا. جنت میں جائیں گے تو ہم جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے تو ہم جائیں گے، اللہ نہ کرے. لیکن ایک بات بتا رہی ہوں کہ جو برا کام کرے گا اس کا وبال اس کے اوپر ہے، جو گمراہی میں ہوگا اس کا وبال اس پر ہے. اور دیکھیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم گمراہ ہو گئے تھے. اب کیسے کہہ سکیں گے اللہ کے آگے کہ ہم گمراہ ہو گئے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے آپ کو عقل نہیں دی؟ فلانا مذہبی، فلانا بندہ ہمیں یوں کہہ رہا تھا، فلانا بھائی فلانا بندہ آپ کے پاس قرآن نہیں موجود تھا گھر میں؟ کیا آپ کے پاس عقل نہیں تھی کہ آپ قرآن پڑھتے اور آپ خود وہ کرتے کہ بندہ صحیح نہیں کر رہا ہے، قرآن کے حساب سے نہیں ہے؟ تو یہ ہم کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو گمراہ ہو گئے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، یہ باتیں نہیں چلیں گی. یہ آخرت میں یہ باتیں نہیں چلیں گی اللہ کے آگے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ہم جان بوجھ کے جو ہے اللہ کے راستے کو ٹھکرا کے ان لوگوں کے راستے پہ چلتے ہیں جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو گمراہ ہو گئے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. تو آپ سوچیں نا، انہوں نے گمراہ نہیں کیا، آپ خود گمراہ ہوئے ہیں. آپ خود گمراہ ہوئے ہیں، جان بوجھ کے آپ گمراہ ہوئے ہیں ان کے پیچھے چل کے. آپ کو پتہ تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. آگے پڑھ رہی ہوں. آپ کو پتہ تھا یہ لوگ مشرک ہیں، آپ کو پتہ تھا یہ لوگ کفر کریں. اب آپ سورہ جن اگر کوئی ذرا بھی ترجمہ پڑھے قرآن کا، سورہ جن کی آیت ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کا نام، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. اب یہ اتنی بات ہے تو یا رسول اللہ، یا علی، یہ سب کچھ. اب آپ بتائیں یا پیران پیر دستگیر، یا کیا کہتے ہیں وہ بولتے ہیں نا یا عبد القادر، یا شیخ عبد القادر جیلانی. مطلب آپ بتائیں یہ سب کیا ہے؟ یہ جو ہمارے جو علماء سو کالڈ ہمارے جو یہ عالم صاحب اور یہ جو ہمارے مولانا اور مفتی کر رہے ہیں، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ ان سے پوچھیے گا کہ سورہ جن کی آیت میں تو یہ لکھا ہے. وہ کیا کہیں گے؟ کیا جواب دیتے ہیں یہ لوگ اکثر؟ میں نے بھی پوچھوایا تھا کچھ، مجھے بھی یاد نہیں ہے کیا بات پوچھوائی تھی، میں نے ہمارے مسلک میں تو یہی ہوتا ہے. جواب کیا ملے گا؟ اللہ معاف کرے. مطلب آپ کا مسلک جو ہے قرآن سے بڑا ہے، آپ کا مسلک قرآن سے زیادہ سپیریئر ہے، اور آپ لوگ اتنے سپیریئر ہے آپ کا مسلک کہ اس قرآن کے بغیر ہی آپ جنت میں چلے جائیں گے. سوچئے ذرا. اور پھر کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرائیں گے. تو کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر شفاعت کرا دیں گے آپ کی؟ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرا دیں گے آپ کی؟ اللہ کی مرضی ہوگی تو کروائیں گے. اور شرک کرنے والے کو کی شفاعت ہو جائے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے آپ سے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی سفارش کریں اس کے آگے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ ہے نا منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ. یہ سورہ آیت الکرسی کے جو ہے وہ بیچ میں آتا ہے، آیت الکرسی میں آتا ہے یہ جملہ کہ یہ بات آتی ہے، آیت الکرسی کے درمیان آتا ہے کہ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ. اور کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے آگے اس کی اجازت کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر؟ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون سفارش کرے؟ کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے آگے اس کی مرضی کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر؟ تو آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے دربار میں جو اتنا بڑا دربار ہوگا، بادشاہوں کا کیا دربار ہے دنیا کا؟ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے مر جاتے ہیں، دشمن مارتا ہے مر جاتے ہیں، اور خود خوشیاں کر لیتے ہیں. تو اللہ کا جو دربار ہوگا وہ دربار کیا ہوگا؟ اس میں ان پونجیوں کے آگے لوگ سجدے کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا دربار جو پیدا کرنے والا ہے، زندہ ہے، قائم ہے، الحی القیوم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی القیوم کا جو دربار ہوگا، اللہ کا جو دربار ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کا جو ہے جو دربار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اور اس میں کوئی آ کے سفارش کر دے گا اللہ کی مرضی کے بغیر؟ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بھی نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کون ہے جو سفارش کر سکے، یعنی کوئی بھی نہیں سفارش کر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر. آگے پڑھ رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے
کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ ہم سب نے اپنا اپنا کیا درا ہمارے پاس ہوگا، ٹھیک ہے، نامہ اعمال ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے اس نے ہمیں گمراہ کر دیا، اس نے ہمارے ساتھ یوں کر دیا، ہم تو فلانا مفتی کے پاس چلتے تھے، ہم تو فلانا مسلک میں بیٹھتے تھے، ہم تو فلانا لوگوں میں بیٹھتے تھے، ہمارے تو فلانا پارٹی میں بیٹھتے تھے، یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ہم سب کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم عذاب دینے والے، اور دیکھیں جو برا کرتا ہے، جو لوگوں کو بھٹکائے گا، اس کو تو دیکھیں عذاب اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ ہم لوگ جو کہیں گے نا نہیں نہیں فلانے نے ہمیں بھٹکا دیا، نہیں، یہ نہیں چلے گی ایکسکیوزز، یہ اللہ تعالیٰ کے ایکسکیوزز نہیں چلیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو صرف آپ کی وشفل تھنکنگ سے نہیں وہ آپ کی وہ کریں گے سفارش، یہ بات سوچ لیجئے گا، اللہ کے حکم سے کریں گے، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سفارش کریں گے، ورنہ وہ نہیں کریں گے آپ کی شفاعت۔ سن لیجئے یہ بات، وشفل تھنکنگ سے نہیں ہوگا۔ جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پتہ نہیں کیا کہتے تھے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ایسے کچھ کہتے تھے نا، وشفل تھنکنگ۔ تو ہوش میں آ جائیں، ہوش میں آ جائیں۔ اچھا آگے پڑھ رہی ہوں۔ اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام بر نہ بھیج دیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ کتنی محبت کرنے والا وہ رب ہے، کتنی رحمت والا رب ہے، اور ہم سے کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہارے نامہ اعمال الٹے ہاتھ پہ پکڑا رہے ہیں اور تمہیں کوئی بوجھ، تمہارا اپنا بوجھ خود اٹھاؤ گے، تم سے سوالات جوابات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں، پیغام پہنچانے والا نہ بھیج دیں۔ قرآن کا پیغام پہنچانے والا، آپ کو صحیح اور حق اور باطل کا پیغام پہنچانے والا نہ بھیج دیں، تب تک اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے نہیں ہیں آپ کو۔ تو قرآن تو موجود ہے نا آپ کے پاس، کیا وہ بھی آپ کو حق اور باطل کا فرق نہیں سمجھا سکتا؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ کیا ہمیں بھی یہ قرآن نہیں ہے کافی ہمارے لیے، جو ہمیں حق، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ چاہتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ وہ ہمارا محبت کرتے ہیں ہم سے، تو کیا انہوں نے یہ پیغام نہیں پہنچا دیا آپ کو؟ تو وہ آ گئے نا، تو اب کس کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں۔ اور دیکھیں میں ایک بات یہاں پہ رک کے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وہ پیغامبر بنیں، وہ اللہ تعالیٰ کا حق اور باطل۔ دیکھیں ہم بہت گنہگار ہیں، ہم کوئی نبی اور رسول تو ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ جس کو اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو تم آگے پہنچاؤ، تو اس بات کو اگر ہم لیں تو ہم نہیں بچ سکیں گے۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہمیں پیغام پہنچانا ہے آگے، حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ کیونکہ جب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو ان کو کہا گیا تھا، تکبر والے کے پاس گئے تھے، تکبر والے کے پاس آپ جائیں گے، آپ نے کہا تھا موسیٰ نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ تمہاری بات قبول کرے، تو نرمی سے بات کرنا، اور یہ بھی کہا تھا کہ میری یاد میں سستی نہ کرنا، تقصیر نہ کرنا، سستی نہ کرنا، مجھے یاد رکھنا، میرا ذکر کرتے رہنا، نماز پڑھیں، عبادت کریں، قرآن پڑھیں، ساری اللہ تعالیٰ کی وہی ہے نا، ذکر کرنا، اور اللہ کا ذکر کریں، تسبیح حمد و ثنا کریں، تو یہ ساری چیزیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام لازمی پہنچانا ہے، یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے قرآن پر، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے سامنے حق و باطل آ گیا اس قرآن کے ذریعے، یہ فرقان ہے، قرآن کو فرقان بھی کہتے ہیں، حق و باطل میں تمیز کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم بھی جو ہے وہ آگے اس کو پیغام کو پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ جو ہے لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں۔ آگے پڑھ رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ویسے آ گئے نا، اور قرآن موجود ہے، تو اب کس کا انتظار ہے؟ اب آپ خود اٹھیں اور خود پیغام پہنچائیں لوگوں تک، خود عمل کریں اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ اور ابھی میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں، اور دیگر آپ نے اور بھی جگہوں سے سنا ہے یہ بات، تو اب اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور آگے پہنچائیں۔
یہ مسلک یہ سب کچھ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے۔ مرنے کے بعد مر کے جب آپ اٹھیں گے آپ سے پوچھا جائے گا زندگی کن کاموں میں گزاری، اپنی جوانی تم نے کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تمہارا رب کون ہے۔ یہ سوالات ہوں گے، آپ کی مسلک کے سوالات نہیں ہوں گے جس کے پیچھے آپ وہ کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے سوالات نہیں ہوں گے جس کے پیچھے آپ بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا کہ یہ کام ہمیں لازمی کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور لوگوں تک پیغام بھی پہنچانا ہے، حق اور باطل کا، قرآن کا پیغام پہنچانا ہے۔ یعنی کہ آگے میں پڑھ رہی ہوں، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اور اس طرح سے بغیر علم کے کہ آپ تک کوئی پیغام نہیں پہنچاتا حق اور باطل کا، اللہ تعالیٰ بلا وجہ عذاب نہیں دے دیتا، پہلے حق اور باطل سمجھاتا ہے کسی کو بھیج کے، اور یا پھر قرآن ہمارے پاس موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے نا، وہ تا قیامت وہی ایک نبی چلیں گے، وہی ایک رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ کوئی نیا مذہب لے کے نہیں آئیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، تو وہ بھی اس قرآن پر عمل کریں گے، وہ بھی خلافت قائم کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں، اور بہت قریب ہے ان کے آنے کا ٹائم، کہنے والے کہہ رہے ہیں ان کے آنے کا ٹائم بہت قریب ہے، باقی اللہ کی جو مرضی ہے، جو اللہ چاہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آگے پڑھی ہوں، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے کچھ حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسے کیا فٹ نوٹس ہیں؟ جس حقیقت پر اس آیت میں متنبہ کیا گیا ہے، وارن کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے کو آخرکار جو چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کے کھاتے پیتے خوشحال لوگوں اور اونچے طبقوں کا بگاڑ ہے۔ جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ فسق و فجور پہ اتر آتے ہیں، ظلم و ستم اور بدکاریاں اور شرارتیں کرنے لگتے ہیں، اور آخر یہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ لہٰذا جو معاشرہ آپ اپنا دشمن نہ ہو اسے فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے ہاں اقتدار کی بھاگیاں اور معاشی دولت کی کنجیاں کم ظرف اور بد اخلاق لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے پائیں۔ یہاں تو دیکھیں میں کیا بولوں، یہ بات یہ کہی گئی ہے یہاں پہ کہ جو ہے قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں وہ لوگ، اور ابھی ہم نے فٹ نوٹس میں پڑھا کہ وہ کیا کیا شرارتیں کرتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ فسق و فجور میں کس طرح سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، کس طرح سے دولت کا وہ کرتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر، وہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، قتل و غارت کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہاں پہ صاحب اقتدار تو کیا آپ دیکھیں، آپ کے جو بڑے بڑے مفتی ہیں، میں کیا بولوں ان کے بارے میں، وہ سب سے بڑے مفتی ہیں آپ کے، نہ ان کے اپنا جو ہے بینک ہے، حالانکہ سود جو ہے وہ اس کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، سود لینے والے کی دینے والے کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، آپ اس میں کیسے گنجائش نکال رہے ہیں؟ اس کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں نا، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اور آپ تھوڑا سا جائیں اس پہ ڈیپتھ میں جائیں تو پھر آپ کو پتہ چلتی ہیں، بہت ساری باتیں کھل جاتی ہیں ان کی۔ تو جو آپ کے سیاستدان ہیں وہ تو ایک طرف ہیں آپ کے لیڈرز، لیکن جو آپ کے مذہبی پیشوا جن کو آپ نے بنایا ہوا ہے جب سے جو ٹاپ پہ ہے، تو وہ آپ دیکھیں نا کہ مطلب ہم کیا کر رہے ہیں آخر، ان کے اپنے بینک ہیں، ان کے پھر آپ کردار دیکھیں، ان کے آپ اخلاق دیکھیں، ان کی آپ باتیں دیکھیں، آئے دن تو کسی کنٹروورسی میں ہوتے ہیں، اور کس قسم کی کنٹروورسیز ہوتی ہیں ان کی آپ دیکھیں تو، اور پھر کون سا دین، اور انہوں نے کیا اصلاح کی اس قوم کی، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی شکست سے بچایا، مطلب اتنی بڑی تکلیف سے بچایا اور ہمیں فتح نصیب فرمائی، ٹھیک ہے، ہمارے کیا حالات تھے کچھ مہینوں پہلے، ہم پاکستانیوں کے کیا حالات تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی شکست سے ہمیں بچایا اور ہمیں اتنی بڑی
کامیابی دی، فتح دی، تو لوگوں نے کیا کیا؟ بھنگڑے ڈالنا شروع کر. مطلب ہونا یہ چاہیے تھا، سورہ نصر میں پڑھ کے دیکھیں کہ جب تم دین میں لوگ آنا شروع ہو جائے، جب تمہیں فتح نصیب ہو جائے، تو تم جو ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرو، اس کی تسبیح کرو. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے آگے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھنگڑے ڈال رہے ہیں. مطلب اپنا کردار ہم دیکھیں کہ ہم اسی لیے تو فلڈز آ جاتے ہیں، اسی لیے تو ہمارے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں، انفرادی آتی ہیں یا اجتماعی آ جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، فلڈز آ رہے ہیں نا، آ رہے ہیں نا، یہ پڑھ رہے ہیں نا ساری یہ جو فلڈز آ رہے ہیں. اور آئے دن ہمارے ساتھ جو انفرادی زندگی میں جو کچھ ہو جاتا ہے، اور اب جو حالات بننے والے ہیں، تو ہم جو کریں گے نا اس کا نتیجہ آئے گا ضرور. یہ مت سوچیے گا کہ آپ بچے میں، اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہیں. یہ بات سوچ لیجیے گا. اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا یا حی یا قیوم، قائم رہنے والا. تو مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے اس سے، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، لیکن ویسے آسمان ہمارے سر پہ سارا وقت قائم ہوتا ہے کہ مطلب دن میں آپ دیکھو، رات میں دیکھو، ہر وقت ہمارے سر کے اوپر آسمان ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آسمان چلا جائے ہمارے سر پہ سے. تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے پاس قائم ہے، ہمارے اوپر قائم ہے، وہ کیسی قائم، جس نے اس آسمان کو بنایا وہ کیسی قائم رہنے والی ذات ہوگی؟ وہ کیسے ہمیں اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں اپنے گھیرے میں لیا ہوگا؟ تو ہم کب ہمیں عقل آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے ان باتوں کو؟ کب ہم اپنے آپ کو اللہ کے طرف پلٹیں گے؟ ہم اپنے آپ کو کب صحیح کریں گے؟ ہم کب استغفار کریں گے؟ ہم کب توبہ کریں گے؟ ہم کب رجوع رب کریں گے؟ ہم کب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کا ذکر کریں گے اور اس کی تعریف بیان کریں گے؟ میں تو اس انتظار میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے، تو ہمارے پولیٹیشنز ہی کیا کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جب کسی بستی کی بربادی ہوتی ہے، تو یہاں پہ تو ہمارے پولیٹیشنز، آپ مجھے بتائیں اتنے سال ہو گئے آزادی کو، کون سا کوئی بندہ آیا ہے اس طرح کا جس نے ہمارے ملک کو جو ہے وہ کوئی دین دیا ہو؟ اور جو ریلیجس ہیں، آپ بتائیں کہ کیا تربیت کی ہمارے علماء نے ہمارے لوگوں کی؟ ناچ گا رہے ہیں، ہر جگہ ناچنے گانے کی محفلیں ہوتی ہیں، اور وہ آ کے جو ہے بس پڑھ کے چلے جاتے ہیں نکاح اور یہ سب کچھ، اور پیچھے ساری ناچ گانے کی محفلیں جو کچھ ہو رہی ہوتی ہیں. کیا تربیت کی ہے؟ کوئی تربیت کر کے جاتے ہیں وہ ہماری؟ کوئی تربیت کرتے ہیں وہ بیٹھ کے؟ کہیں بھی کوئی کسی، اتنا کچھ ہو گیا فلسطین میں، کسی علماء کے منہ سے آپ نے کسی خطبے میں کسی جگہ پہ سنا ہو؟ فلسطین کا نام تک نہیں لیا، فلسطین کا نام تک میں نے کسی کی زبان سے نہیں سنا. تو نہ کوئی تربیت ہوئی ہمارے علماء نے، نہ کوئی وہ کی. تو ہمارے تو پولیٹیشنز ہی کیا، ہمارے تو علماء بھی ہمارے تو آپ دیکھیں ٹاپ کے. تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری بستی کا کیا حال ہونے والا ہے. اور دیکھ لیں کوئی وہ بات نہیں، کبھی ہمارے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے پاس فلڈز آ جاتے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ہماری انفرادی زندگی میں کبھی ہمارے کچھ کوئی دشمن پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ہمارے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی فائل کسی کی پھنس جاتی ہے، کبھی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی کسی کا جو ہے گھر والا جو ہے اس کے اوپر ظلم ستم کرنا شروع ہو جاتا ہے. کتنا کچھ ہمارے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں. ہم نہیں سوچ رہے ہوتے، ہم سدھر نہیں ہوتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تمہیں فتح نصیب ہو جائے تو اس کے بعد تم توبہ استغفار کرو گے، تم اللہ کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بیان کرو گے، سورہ نصر ہے، اور تم اللہ کے آگے توبہ استغفار کرو گے. یہ ہمارا ہونا چاہیے وتیرہ. ہم کیا کر رہے ہیں دیکھ لو. ٹھیک ہے، اس کے آگے بس میں صرف تھوڑا سا، یہ ختم ہو گئی ہے ہماری یہاں تک میرا خیال ہے. نہیں، ایک سیکنڈ. ہاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن میں جو ہے نا آپ کے ایک آدھ آیت اس کے بعد پڑھوں گی تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ دیکھو تم جس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنا چاہتا ہے نا اس کی بربادی ہو جائے، تو اس کے ٹاپ کلاس جو ہے لوگ، جو اس کی ٹاپ کلاس اور جو امیر عمرہ ہوتے ہیں اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں اب صرف بڑے بڑے لوگ ہی اپنے خوشحال لوگوں میں. آپ دیکھ لیں ہمارے تو علماء بھی ماشاء اللہ خوشحال ہیں. اب تو وہ تصور ہی ہٹ گیا ہے کہ فقیری اب یہ وہ. اب دیکھ لیجئے سب سے خوشحال علماء ہیں، ان لوگوں میں شامل ہیں. اور علماء جو ہے وہ آپ کو بادشاہوں کے ساتھ نظر آئیں گے، فقیروں کے ساتھ کون نظر آتا ہے؟ کوئی نظر آیا آپ کو فقیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا، محتاجوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، ماسٹروں کے ساتھ بیٹھا ہوا، جب یہ پیسے ہوئے طبقے کے ساتھ بیٹھا ہوا بغیر ویڈیو بنائے ہوئے؟ کوئی نظر آیا آپ کو؟ مجھے تو آنیسٹلی اسپیکنگ کوئی جس طرح نہیں دکھا. آگے میں پڑھ رہی ہوں. تو
اللہ تعالیٰ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ آیت کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے اس کے جو ہے وہ جو بھی خوشحال لوگ ہوتے ہیں اس میں فسق و فجور اور جو کچھ بھی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے آگے پڑھ رہی ہوں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہوں. مجھے سب گناہ نظر آ رہے ہیں لوگوں کے، کیا فحاشی ہو رہی ہے، کیا محفلیں ہو رہی ہیں، ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا ڈانس پارٹیز میں جانے کے لیے ٹکٹ بلیک ہو رہے ہیں، کیا جو ہے وہ ناچنا گانا بھنگڑے ہو رہے ہیں. سب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو صدق اللہ العظیم. تو بس امید کرتی ہوں اور یہ جو ہے نا اس کو برا مت بنایا کریں اور اس کو تنبیہ کی طرح لیا کریں، کیونکہ دیکھیں جب تک ہمارے سامنے ہمیں آئینہ نہیں دکھایا جائے گا نا ہم نہیں سدھرنے والے. آئینہ دیکھنا بہت ضروری ہے. جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو کیوں دیکھتے ہیں؟ صرف اپنی اچھی صورت دیکھنے کے لیے یا اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے؟ اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہمارے اندر کوئی نقص ہے تو ہمیں فوراً نظر آ جائے، ہماری شرٹ کپڑے درست کر لیتے ہیں کہیں باہر جانے سے پہلے. آئینہ کیوں دیکھا جاتا ہے؟ کہ اپنے نقص کو درست کر لیا جائے، اسی لیے نا. تو یہ آئینہ دیکھنا ضروری ہے. یہ قرآن ہمارا آئینہ ہے، اس آئینے کو دیکھنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں عذاب دینے والا نہیں ہوں جب تک کہ حق اور باطل کا فرق سمجھانے والا، اس میں تمیز کرنے والا کوئی پیغامبر نہ بھیجو. تو ہمارے پاس قرآن موجود ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں نا، ان کے بعد اب کس پیغمبر کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اور وہ خلافت قائم کریں گے، لیکن ہم نے کون سا کام کیا؟ ہمارا بھی تو فرض بنتا تھا نا کہ ہم نے دین کا کام کرنا تھا، ہمیں لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا. ویڈیوز نہیں بنا سکتے ہم لوگ؟ مجھے تو ویڈیوز تک نہیں بنانی آتی. آپ لوگ ویڈیوز اتنی اچھی بناتے ہیں، آپ کیوں نہیں اچھی ویڈیوز بناتے؟ کیوں نہیں قرآن کا پیغام آگے تک پہنچاتے؟ جب سے آنیسٹلی اسپیکنگ جب سے میں نے اسٹارٹ کیا نا قرآن لوگوں تک پہنچانا اور یہ سارا، اب یقین کریں مطلب میں اگر اپنے فلیش بیک میں جاتی ہوں نا، اب یقین کریں جتنا تھوڑا بہت، کیونکہ میں بیچ میں ایک بہت بڑا بریک بھی آ گیا تھا میرا اور پھر میں نے دوبارہ سے شروع کیا، تو لٹرلی میرے حالات بہتر ہی ہوئے ہیں. پریشانی کی طرف نہیں گئے بلکہ پریشانیاں کافی حد تک ماشاء اللہ سے دور ہوئی ہیں میری لائف سے. ابھی بھی ہیں کیونکہ میں پورے طریقے سے فالو نہیں کر رہی ہوں، لیکن جس عورت کا میں نے آپ کو بتایا اپنی ویڈیوز میں، پچھلی ویڈیوز میں، اس کا تو ماشاء اللہ 1.5 مہینے میں جو ہے ساری چیزیں اس کی صحیح ہو گئی. وائی؟ بیکاز شی فالوڈ واٹ آئی ٹولڈ ہر فرام دا قرآن. میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی تھی، میں قرآن سے جو اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈال رہا تھا وہ میں سے بتا رہی تھی. تو دیکھو اس کا وہ ہو گیا، اب میرا نہیں ہوا. میں اس بات پہ بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ اس کا 1.5 مہینے میں اس کا ہو گیا اور میں سالوں سے میری پرابلمس نہیں سالو ہو رہی. تو میرے ذہن میں بس میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات ڈالی، اس نے عمل کیا، تم نے عمل نہیں کیا. وہ عمل کر رہی ہے، تم عمل نہیں کیا. اس کے دل میں ایمان پیدا ہوا، اس نے فوراً عمل کر لیا اور 1.5 مہینے میں اس کے حالات ٹھیک ہو گئے. تم نے عمل نہیں کیا، تم عمل نہیں کر رہی ہو، نہ تم ذکر کر رہی ہو، نہ نہ نمازیں پڑھ رہی ہو. اس بیچاری کو تو نمازیں بھی پوری طریقے سے نہیں آتی، پھر بھی وہ کوشش کر رہی ہے ہمارے کہنے پہ. تو بس کریں، آپ کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں قرآن کا. اور نماز، اور جو لوگ جن کو نماز نہیں آتی آپ ان کو نماز پڑھائیں. جن کو پرابلم ہوتی ہے، دیکھیں مجھے بھی پرابلم ہوتی تھی، نماز مجھ سے نہیں ہوتی اور ذکر. تو جب آپ دوسروں کو پڑھائیں گے نا نماز، جب آپ کو دوسروں کو ذکر سکھائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو نماز نہیں پڑھائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ذکر نہیں کرائے گا؟ میں تو ہمیشہ پازیٹیو سوچتی ہوں. اس لیے میں نے بولا کہ، اور جب میری وجہ سے اگر میں نے قرآن کا پیغام پہنچا دیا، اب اس کی پرابلم دور کرنا نہ دور کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن قرآن بھی تو ہمیں فالو کرنا ہے نا. صرف پرابلم دور کرنے کے لیے تو قرآن نہیں پہنچا رہے، اس لیے بھی تو پہنچا رہے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کا کام کرنا ہے. تو ساتھ میں دیکھیں اللہ اس قرآن پڑھتی گئی، وہ بھی مطلب ماشاء اللہ سے ڈیلی میرے پاس آتی ہے، ساری پرابلمس اپنے اس کے ماشاء اللہ حل ہوتے گئے. اور دیکھیں اسی طرح سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح سارے پرابلمس حل بھی کرتا ہے. 1.5 ماہ میں ماشاء اللہ سے شیز یقین نہیں آتا کہ وہ وہی بنتی ہے جیسے جو میرے پاس انتہائی شدت سوگ کی حالت میں میرے پاس آئی تھی اور جسے میں 2 سال سے تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی. بہرحال کبھی اس پہ بات کریں گے. اور آپ لوگ جو ہے کمنٹس کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں میری ویڈیوز، اور میری ویڈیوز واچ کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس لائق ہے تو اسے شیئر بھی کریں. may اللہ forgive me for all my mistakes. جو بھی حق کی بات ہے اللہ تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آگے پہنچا دے
آپ لوگوں تک، سب تک. اور جو بات اس میں مطلب یہ تھی کہ شیطان کی طرف سے یا میری طرف سے یا میری نفس کی طرف سے تھی، اس بات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم کر دے. اور جو بات حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ بلوانا چاہتا ہے، پہنچانا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگے پہنچ جائے. جزاک اللہ فار لسننگ. May Allah forgive me for all my mistakes in this video and whatever mistakes. ہم سب کی مسٹیکس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جزاک اللہ فار لسننگ. السلام علیکم.